کہ نماز از ایوری تھنگ ٹو بی آنیسٹ. نماز اگر ٹھیک ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے. اور بہت سے چیلنجز ہمیں آتے ہیں نماز قائم کرتے ہوئے. ڈی موٹیویشن آتی ہے اور ریگولیرٹی نہیں آ پاتی, ڈسپلن نہیں آ پاتا, یا جو لوگ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اس طرح سے نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ کچھ خاص فائدہ ہو, رائٹ. تو یہ ساری چیزیں, یہ پرابلمز ہیں ہمارے سامنے, ان کو ہم نے سالو کرنا ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے لیے ضروری ہے کہ شروع سے دیکھا جائے کہ نماز ہے کیا, نماز کا پرپس کیا ہے, نماز پڑھنی کیوں چاہیے, اور نماز کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے. تو میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کے سامنے کچھ سینیریوز رکھے تھے, دوبارہ رکھتا ہوں کہ جو میرے سامنے ریزنز آئی ہیں بہت سے لوگ کیوں نہیں پڑھ پاتے نماز. جنرلی تو یہ ہے کہ لاپرواہی ہے, پتہ بھی ہے کہ پڑھنی چاہیے لیکن لاپرواہی ہو جاتی ہے, سستی ہو جاتی ہے, جنرلی تو یہ ہے. لیکن یہ بھی کچھ ہمارے سامنے ریزنز آئیں کہ مثال کے طور پہ خدا نخواستہ اگر کوئی حرام میں ہے, کانسٹنٹ حرام ریلیشن ہے کسی کا, تو ان کو گلٹ ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھ کے کیا کر لیں گے, یعنی ہم تو کانسٹنٹ حرام میں ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک شیطانی وسوسہ ہے, بلکہ نماز تو چیز ہے جو شاید آپ کو نکال لے اس میں سے. اگر حرام کے ساتھ نماز نہیں ہے پھر تو حرام ہی ہے نا, پھر تو بچا ہی کچھ نہیں. جیسے مثال کے طور پہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کی ساری ہی روٹین خراب ہے, اب وہ کہے کہ مجھے ایکسرسائز کرنے کا کیا فائدہ ہے, ہی خراب ہے, روٹین ہی خراب ہے, ایکسرسائز کر کے کیا کروں گا. بھئی ایکسرسائز کرو گے تو روٹین ٹھیک ہوگی نا. تو اسی طرح نماز پڑھیں گے تو ہو سکتا ہے حرام سے بچ جائیں. تو دوسرا میں نے آپ کو سیم مثال دی تھی, اے پرسن ایڈکٹڈ ٹو سنز. بہت سے یوتھ کہتے ہیں کہ ہمارا اس لیے نہیں دل کرتا کیونکہ ہم بہت زیادہ میوزک سنتے ہیں, گانے سنتے ہیں, بس نماز نہیں پڑھی جاتی, نماز پڑھ کے کیا کرنا. اسی طرح تیسری ریزن بتائی تھی کہ آپ ایسی کمپنی میں, ایسے انوائرمنٹ میں ہیں جہاں نماز پڑھ ہی نہیں رہا کوئی, تو پھر ظاہر ہے بندہ بھی نہیں پڑھے گا, آبویس سی بات ہے. اسی طرح ایک اور ریزن میں نے بتائی تھی کہ یہ بھی ایک ریزن آئی کہ بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ڈرتے ہیں نماز کے قریب جاتے ہوئے, نماز شروع کرتے ہوئے, یا بہت زیادہ ریلیجس ہوتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم بہت ریلیجس ہو گئے یا ہم نے دین سیکھنا شروع کر لیا تو ہماری لائف ڈیفیکلٹ بن جائے گی. یہ باقاعدہ ایک بیلیف پایا جاتا ہے ہماری نوجوان نسل میں. سم آف دیم ہو تھنک کہ جیسے جیسے آپ ریلیجن میں آتے ہیں تو آپ کی زندگی مشکل ہوتی جاتی ہے. تو دین اگین دس از اے وسوسہ آف شیطان. اور لاسٹ ریزن میں نے بتائی تھی کہ اوبیسلی پیپل دے ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیئر کمفرٹ زون. ان کی لائف چل رہی ہے, مزے میں چل رہی ہے, اوبیسلی مزہ ان انورٹڈ کامرز کمفرٹ میں ہے, تو نماز کیوں پڑھی جائے. مطلب سوال پیدا ہوتا ہے نا, کیوں اٹھا جائے, کیوں وضو کیا جائے, کیوں مسجد تک جایا جائے, فجر پہ کیوں اٹھا جائے, جبکہ سب کچھ تو سیٹ چل رہا ہے. تو یہ چند ایک ریزن جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. تو بہرحال ان کے حل بھی میں نے آپ کو بتائے تھے کہ اس کا سب سے بڑا حل تو یہ اس لیے پڑھنی چاہیے کیونکہ اللہ کا حکم ہے, فرض ہے. فرض کام کا دل کرے یا نہ کرے, کام تو کرنا ہے. ٹھیک ہے, دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جو کرنی پڑتی ہیں, چاہے دل کرے یا نہ کرے. جیسے ایگزامس تو دینے آپ نے یونیورسٹی میں, دل کرے نہ کرے ڈزنٹ میٹر, اس سے تعلق نہیں ہے دل کرنے سے. تو نماز بھی اسی طرح فرض کام ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ نماز آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز بہت سی برائیوں سے بچاتی ہے. نماز کے فوائد ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گی نماز کیوں پڑھنی چاہیے اور کیوں اتنا امپورٹنٹ کام ہے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے ہم آنسرز کی تلاش میں چلتے ہیں. تو میں نے سب سے پہلے حدیث آپ کے سامنے رکھی تھی کہ یہ حدیث بہت کرسٹل کلیئر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا. جس کی نماز ٹھیک ہے اس کے باقی اعمال بھی ٹھیک ہوں گے, جس کی نماز نہیں ٹھیک پھر اس کے باقی اعمال بھی ظاہر ہے ٹھیک نہیں ہوں گے.